ایک طرف تو قرآن مجید پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھے سے اچھا سلوک کریں، بہت خیال رکھیں ان کا، کبھی ان سے بلند آواز میں بات نہ کریں، ان کے سامنے اپنے آپ کو بالکل بچھا کر رکھیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد قرآن مجید میں کئی جگہ پر والدین کا حق ذکر فرما کر ان کی اہمیت کی طرف اشارہ۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے ماں باپ یا ان میں سے کوئی اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو کبھی ان کی کسی بھی بات سے الجھنا مت، کبھی جھڑک کر جواب مت دینا، کبھی اف مت کرنا، اور بہت ہی ہمیشہ اچھے سے اچھے انداز سے ان سے گفتگو کرنا۔ یہاں تک کہ اگر تم میں سے کسی کے ماں باپ کافر و مشرک ہوں اور وہ تم کو مجبور کریں کہ تم ایمان سے واپس آؤ، تب بھی ان کی یہ بات تو نہ ماننا، لیکن ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں باپ کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں یہ ہدایات ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرو۔ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرتا ہوں، اور مجھے دیکھو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ خود حضور نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ ایک طرف تو یہ ہدایات ہے والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ اس قدر خاکساری، تواضع، ان کا لحاظ کرنا، ان کی رعایت کرنا، ان کو آرام پہنچانا، اس طرح ان کو دیکھنا بھی نہیں کہ ان کو تکلیف پہنچے، بولنا بھی نہیں کہ ان کو تکلیف پہنچے، اپنی نگاہوں کو بھی نیچے رکھنا ان کے سامنے۔ انسان بہت کچھ آنکھوں سے بھی کہہ دیتا ہے، اور ماں باپ کو اپنے بچوں کی آنکھوں سے بھی بہت سخت تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ ایک طرف تو اتنی باریک باتیں، اتنا زیادہ اہتمام ہے، اور ایک طرف عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جب معاملہ آتا ہے دین کا اور اسلام پر مر مٹنے کا، اسلام کے تقاضوں پر قربانیاں دینے کا، تو اللہ کا تیور بہت عجیب و غریب ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے محمد کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، تمہارا مال، تمہارا کاروبار، تمہارے مکان جن میں تم رہتے ہو، یہ سب چیزیں تم کو اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں اور ان کے راستے کے مجاہدات اور قربانیاں دینوں کے راستے میں اگر تم کو ان سے زیادہ محبت ہے، ماں باپ سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، مکانوں سے زیادہ محبت ہے، کاروبار سے زیادہ محبت ہے، تجارت سے زیادہ محبت ہے، تو پھر اللہ کے عذاب کے انتظار میں رہو۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ عجیب بات ہے،
یہی تو اصل علم قرآن ہے، کہ یہی تو فہم دین ہے، کہ بظاہر ان بالکل متعارض نظر آنے والی اللہ کی جو ہدایات ہیں ان کے منشا کو سمجھا جائے۔ پہلی قسم کو ہدایات کو اپنی جگہ پر رکھا جائے، دوسری قسم کی ہدایات کو اپنی جگہ پر رکھا جائے۔ اور ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح، کوئی انسان قانون اور فتوے کی زبان میں نہیں لکھ سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ کون سا شخص کن آیتوں کا مخاطب ہے۔ یہ تو انسان کا اپنا ضمیر اگر زندہ ہے تو وہ فیصلہ کر سکتا۔ اتنا سخت قسم کی آیت ہے یہ، اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے جہاں بیویوں اور اولاد کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں بڑی زبردست ہدایات دی، وہاں یہ بھی فرما دیا کہ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تم میں سے بہت سو کی بیویاں اور تم میں سے بہت سو کی اولادیں تمہاری دشمن ہیں، ان سے چوکنا رہنا۔ یہ کس سے کہا تھا؟ سب سے پہلے اس کے مخاطب کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام۔ ذرا غور کریں، اللہ ہی کا مقام ہے، اللہ ہی کا منصب ہے کہ وہ اس زبان میں بات کرے ان سے جن سے بڑھ کر قربانی دینے والے آسمان کی آنکھوں نے نہ کبھی دیکھے ہیں نہ کبھی دیکھیں گے۔ اور یہ صحابہ ہی کا ظرف تھا کہ یہ سب کچھ انہوں نے سر جھکا کر سنا اور قبول کیا۔ کسی ایک نے نہیں کہا کہ آپ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہمارے پیٹ پر پتھر نہیں دکھ رہے آپ کو، ہمارے گھروں کے ٹھنڈے چولہے نہیں نظر آ رہے، ہمارے بھوک سے بلکتے ہوئے بچے نہیں سنائی پڑ رہے، ان کی آہ و کرا سنائی نہیں پڑ رہی، کیا چاہتے ہیں آپ ہم سے؟ اصل بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ، دیکھو اس امت کے مختلف طبقات ہوتے ہیں، اس امت کے مختلف طبقات ہیں، جیسے کسی ملک کے اندر مختلف سرکاری محکمے ہوتے ہیں، اگر ملک کی سرحد پر خطرات ہیں تو فوج سے کہا جائے گا، وہ انکم ٹیکس والوں سے نہیں کہا جائے گا، پوسٹ آفس والوں سے نہیں کہا جائے گا، راشن کی دکانوں کے ذمہ داروں سے نہیں کہا جائے گا، اور اگر سڑک پر ٹریفک جام ہے تو ٹریفک کے محکمے سے کہا جائے گا، فوج سے نہیں کہا جائے گا، اسپتال کے محکمے سے نہیں کہا جائے گا۔ جو لوگ اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کی فوج میں ہیں، وہ اللہ کے دین کے سپاہی ہیں، اپنا نام لکھوا چکے۔ اب ان سے جو اللہ کے طرز گفتگو ہوگا وہ کچھ اور ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بہت ہمت سے کام لیں۔ ہم جب تک ہمارے دلوں کے اندر ایک مضبوط فیصلہ نہیں ہوگا کہ دنیا کے چونچلے اور دنیا کے عیش یہ انشاءاللہ ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو آخرت میں چاہیے، ہمیں جنت میں چاہیے۔ اللہ ہماری تمنائیں جب تک نہیں بدلیں گی، جب تک ہماری زندگی کے مقاصد نہیں بدلیں گے، جب تک ہمارے اندر ولولے اور حوصلے نہیں آئیں گے۔ کاہے کے ولولے اور حوصلے؟ بہترین مکانوں کے تمنائیں، بہترین بلڈنگوں کے حوصلے نہیں۔ لوددت ان اقتل ثم ابعث ثم اقتل ثم ابعث حتى اقتل 100 مرہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری تو ایک تمنا ہے کہ میں بار بار شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ یہ تمنا کبھی ایک مرتبہ بھی ہمارے دل میں پیدا ہوئی ہے؟ اس لیے عزیز طلبہ، عزیز نوجوانوں، اللہ سے ایک دعا مانگو کہ اللہ
ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی بھی توفیق دے دیجئے اور ہم کو اپنے دین پر قربان ہو جانے کی بھی ہمت دے۔ اللہ دونوں کو جمع کر کے اللہ کسی طرح زندگی کی ترتیب بنوا دیجئے۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ بالکل گھر والوں کو نظر انداز کر دیں، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم ان کے حقوق ادا نہ کریں جو واقعی حقوق ہیں۔ دیکھو، حقوق الگ چیزیں ہیں اور گھر والوں کی فرمائشیں اور ان کی تمنائیں اور ان کی خواہشات الگ چیزیں۔ بہت خلط ملط ہوتا ہے اس میں، بہت خلط ملط ہوتا ہے۔ گھر کی عورتوں کو، بوڑھی ماؤں کو، گھر کی بیویوں کو کہاں موقع ملا کہ 10-20 سال وقال اللہ وقال الرسول پڑھیں؟ انہیں کہاں موقع ملا کہ وہ ان مجلسوں میں بیٹھیں کہ ان کے اندر عزائم ہوں، ان کے اندر ولولے ہوں، ان کے اندر دین پر مر مٹنے کے جذبات ہوں۔ ہمارے زمانے میں تو کروڑوں عورتوں میں سے کسی ایک آدھ عورت کو کہیں ایسی ملے گی جس کے اندر یہ جذبات ہیں۔ ہماری سب سے دیندار عورت وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرے، بس یہ تو ولی ہے آج کے زمانے کی۔ وہ دین جو صحابے کی صحابیات میں تھا آج ہمارے گھروں کی عورتوں میں ہے، تصور نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت بھی کرنے والی، روزانہ تہجد پڑھنے والی، ان کے اندر بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو یہ لگے کہ میرا بچہ شہید ہو، ہے تمنا؟ یہ تو خال خال کہیں، بالکل خال خال، لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک آدھ، اور وہ جو ایک آدھ ہوتی ہے وہ پھر مولانا الیاس کی والدہ بنتی، پھر حضرت نانوتوی کی بیوی بنتی۔ وہ جو ایک آدھ ہوتی ہے وہ مولانا ابوالحسن علی ندوی جیسے بچے کو امت کو پیش کرتی ہے۔ علی، میں نے سنا ہے کہ تم نے انگریزی پڑھنا شروع کیا ہے، علی میں تم سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لوں گی، تمہارے خاندان میں بڑے بڑے آئی ایس اور آئی سی ایس آفیسر موجود ہیں، کوئی کمی نہیں ہے انگریزی کے پڑھے لکھوں کی، علی تم کو تو علوم نبوت کے لیے میں نے اللہ سے مانگا۔ اللہ اکبر۔ پھر بنتے ہیں ان کی اولادیں ایسی، جو لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ایسی عورت ہوتی ہے نا، وہ پھر امت کو مجدد دے کے جاتی ہے، امت کو سلطان صلاح الدین ایوبی دے کے جاتی ہے، امت کو سلطان ٹیپو دے کے جاتی ہے، امت کو مجدد فسانی دے کے جاتی ہے، امت کو شیخ الہند دے کے جاتی ہے۔ ایسی عورتیں بانجھ نہیں مرتی۔ باقی نماز روزے والی عورتیں تو کروڑوں کی تعداد میں۔ صحابیات کے اندر جو دین آیا تھا، صحابیات کے اندر شرعی نماز روزے اور برقعے والا دین نہیں آیا تھا۔ صحابیات کے اندر تو وہ آیا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری فرما رہے تھے اور آپ نے اشارہ فرمایا تھا کہ ہر گھر سے ایک مجاہد چاہیے، تو آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی میں، اور مسجد کے دروازے پر ایک برقع پوش عورت لپٹی ہوئی بیچاری ایک بچے کو گود میں لیے ہوئے کھڑی۔ حضرت بلال سے حضور نے کہا ذرا دیکھو جا کہ کیا بات ہے، یہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو حضرت بلال گئے تو انہوں نے کہا کہ میں اس بچے کو لے کر آئی ہوں، اس کو راہ خدا کے لیے قبول کر لیجیے۔ اللہ اکبر، بلال کی چیخ نکل گئی، حضرت بلال چیخ پڑے، صاح بلال واہ اختہ، یہ کیا بہن ہے ہماری، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا بلال کیا بات ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول چھوٹا سا بچہ لے کر آئی اور کہہ رہی ہے کہ اس کو میں جہاد میں بھیجنا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا یہاں بلاؤ۔ بلایا، فرمایا کہ جو بہت چھوٹا بچہ ہے، تو کہنے لگی میرے شوہر شہید ہو چکے ہیں، میرے گھر میں اور کوئی مرد نہیں، میں بیوہ ہوں، یہ میرا یتیم بچہ ہے، میں جانتی ہوں کہ یہ بہت چھوٹا ہے، لیکن اتنا تو ہو جائے گا کہ اگر کسی مجاہد کے پاس تیروں سے بچنے کے لیے ڈھال نہیں ہو اور وہ دشمن کی طرف سے تیر اور نیزے چلنے لگیں تو آپ کسی کو دے دیجئے کہ وہ اس بچے کو سامنے رکھ دے تاکہ جتنے تیر چلیں وہ تیر اس کے اوپر لگیں، میں اور میرے گھر میں کوئی ہے نہیں، اور آپ نے فرمایا ہر گھر سے ایک چاہیے، اللہ کے رسول قبول کر لیجیے۔ سلام ہوں ان عورتوں پر۔ یہ عورتیں نہیں ہماری دشمن ہیں، یہی عورتیں اصل مومن ہیں۔ بہت عرصے سے امت نے، خاص طور پر ہمارے بر صغیر میں، عورتوں کے جذبات بنائے ہی نہیں گئے، ان کو اصل دین سمجھایا ہی نہیں گیا، ان کو پورا دین نہیں سمجھایا گیا بہت عرصے۔ ہمارے بچپن میں ہمارے خاندانوں میں شاہنامہ فردوسی پڑھا جاتا تھا،
ہمارے خاندانوں میں فردوسی کا شاہنامہ پڑھا جاتا تھا، حفیظ جالندھری کا شاہنامہ پڑھا جانے لگا بعد میں، سمسام الاسلام جو واقدی کی کتاب فتوح الشام کا ترجمہ ہے منظوم، وہ پڑھا جاتا تھا، اور عورتیں، بوڑھی عورتیں بیٹھتی تھیں، ہم بچے بچیاں بیٹھتے تھے، اور سب کے جذبات ایسے بنتے تھے، چاہے وہ 7 سال کا بچہ ہو چاہے 9 سال کی بچی ہو، سب کا جی چاہتا تھا کہ ابھی جا کر کہیں پر جام شہادت نوش کرے۔ اللہ تعالیٰ ان مٹے ہوئے رواجوں کو زندہ کرنے کی توفیق۔ اس لیے مردوں کو مضبوط ارادے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اکثر ہمارے نوجوان طلباء اور علماء شکار ہو رہے ہیں اپنے گھر کی عورتوں اور اپنے گھر کے ناسمجھ لوگوں کے مشوروں، ضائع ہو رہے ہیں۔ قوم کا کروڑوں روپے کا سرمایہ خرچ ہوتا ہے، ایک عالم دین بنتا ہے، اب امت بہت بہت منتظر نگاہوں سے ان کو دیکھتی ہے کہ دیکھو ایک اور ملا، ایک اور آیا نائب رسول، اور نائب رسول گھر آتا ہے، شادی کرتا ہے، تھوڑے دنوں کے اندر مشورہ دیتا ہے کہ یار کاروبار کرو، اس سے کیا چلے گا، مدرسے میں پڑھانے سے تم کو کیا ملے گا، کچھ کنسٹرکشن کا کاروبار کرو، کچھ بزنس کرو، کچھ یہ کرو، کچھ فلاں کی پارٹنرشپ لو، یہ کرو وہ کرو، اور گیا۔ اللہ جانے یہ لوگ کیا جواب دیں گے جنہوں نے قوم کے مال سے پڑھا اور اس کے بعد قوم کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، قوم سے غداری اور بے وفائی کی۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے ہاں؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ عزیزوں، ایک چھوٹے چھوٹے بچوں میں تم سے بھی کہتا ہوں، تم بھی ابھی سے دعا کرو کہ اللہ ہم کو دین کے لیے قبول کر لیجیے۔ یاد رکھنا، جن دنوں میں فوج میں بھگدڑ مچی ہوتی ہے، فوجی بھاگ رہے ہوتے ہیں میدان چھوڑ چھوڑ کے، ان دنوں میں بھگدڑ کے زمانے میں جو فوجی جم جاتا ہے کہ میں تو سرکار کا نمک خوار ہوں، میں چاہے گولیوں سے چھلنی کر دیا جاؤں، میں نہیں پیٹ دکھا کر بھاگوں گا، سرکار بعد میں اس کو جو تمغے دیتی ہے وہ بڑے بڑے کرنل اور جنرل کو نہیں مل پاتا۔ ایک ایسے زمانے میں، جس زمانے میں کہ لوگ مادہ پرست ہو گئے ہیں، جس زمانے میں لوگ صرف دنیاوی عیش و آرام چاہتے ہیں بس، اور اس کے دین کے لیے قربانیاں نہیں دینا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ آرام آرام سے رہیں اور دین کی خدمت کریں۔ اللہ نے دین کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے کہ آرام آرام سے رہ کر کوئی اس کی خدمت کر پائے۔ سنت اللہ یہ ہے، بالکل سنت اللہ یہ ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بالکل اس میں ہے کہ دین کی محنت کرنے والے لاکھوں کروڑوں میں کھیلیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ 1,25,000 انبیاء علیہ السلام میں خوشحالیوں کے ساتھ رہنے والے 1 یا 2 پیغمبر ہیں بس، اور وہ بھی شاید اللہ نے اس لیے رکھ چھوڑے کہ بھئی ہمارے مالدار لوگ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم کچھ کام نہیں کر سکتے، تو ایک آدھ نمونہ رکھ دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، ورنہ سارے انبیاء علیہ السلام اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تھی؟ جو اللہ فرعون کو دے سکتا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دے سکتا تھا؟ جو اللہ نوح علیہ السلام کی قوم کو دے سکتا تھا نوح علیہ السلام کو نہیں دے سکتا تھا؟ جو اللہ ابو جہل اور ابو لہب کو دے سکتا تھا وہ محمد رسول اللہ کو نہیں دے سکتا تھا؟ یاد نہیں ہمیں وہ شام مدینے کی سخت سردی میں بھیانک رات میں جب خندق کھود رہی تھی، اور جب صحابہ نے آ کر شکایت نہیں حکایت کے طور پر کہا کہ اللہ کے رسول کئی راتیں کئی دن ہو گئے یہ چٹانیں ٹوٹ ہی نہیں رہی ہیں، اور اللہ کے رسول کیسے ٹوٹے، اب تو ہمارے درد کوئی دم بھی نہیں ہے، سخت سردی ہے، کپڑے بھی نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول اب کیا کریں، کئی دن سے کھایا کچھ نہیں ہے، کسی طرح کمر سیدھی کرنے کے لیے وزن کرنے کے لیے پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو صلاۃ والسلام ہو اللہ کے رسول پر، آپ نے اپنی چادر ہٹائی اور کہا کہ ذرا میرے سینے کو دیکھو، میرے پیٹ کو دیکھو، تمہارے پیٹ پر تو 1 پتھر بندھا ہے، میرے پیٹ پر 2 پتھر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے اس دین کے کام کے لیے جو آگے بڑھیں وہ میرے مخلص ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ تنگی اور سادگی کو اللہ تعالیٰ نے دین کے کام کرنے والوں کا مقدر بنایا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بہت آسانیاں کر دی ہیں، لیکن میں ایک بات چھپا کر نہیں رکھنا چاہتا،
اپنے عزیز نوجوان طلبہ سے امانت سمجھ کر کہنا چاہتا ہوں، ضرورت سمجھ کر کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر کہ لوگ عام طور پر بزرگوں کی، جب بزرگوں کو وہ اس مقام تک کوئی پہنچتا ہے اللہ کا بندہ کہ دنیا ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ان کو ریلوں میں اے سی میں بلایا جاتا ہے، ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں، گاڑیاں ان کے آگے پیچھے دوڑتی ہیں، تو لوگ یہ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑے ٹھاٹ سے کام کر رہے ہیں، ہم کو نصیحت کر رہے ہیں فقر و فاقے کی۔ یہ ایک بڑی سنگین غلط فہمی ہے۔ قسم ہے رب کعبہ کی، جو بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے وہ اس مقام تک پہلے دن نہیں پہنچتا، اس سے پہلے 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال ایسے حالات میں رہتا ہے وہ کہ واللہ اچھے اچھوں کے قدم اکھڑ جائے۔ اس وقت اسے کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں، لیکن جب دنیا کی نگاہوں میں وہ آتا ہے، وہ آتا ہے ان لمبے مجاہدوں کے بعد، اور لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ اگر یہی اسٹیٹس ہم کو مل جائے تو ہم بھی کام کریں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، آپ آج فوج میں داخل ہوئے اور اگلے دن پہنچ گئے آرمی چیف کے پاس کہ وہ مجھے جنرل کب بنا رہے ہیں آپ، شام کو 5 بجے 6 بجے، تو جنرل بنانے کے بجائے مرغا بنائے گا۔ اور پہلے بھیجے گا ملٹری کے اسپتال، اس کو ذرا مار مار کے ٹھیک کرو۔ ہمارے نوجوان طلبہ بھی ہیں، لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں۔ کتنے بڑے بڑے علماء اور مشائخ کو میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ عارف باللہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی چائے کے ساتھ جس دن پاپے مل جاتے تھے اس دن گا گا کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ جس دن ٹوسٹ کھانے کو مل جاتا تھا، ایک ٹوسٹ چائے کے ساتھ، اس طرح اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ کیا لوگوں نے دیکھے ہیں اللہ والے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 500 مہمان ہوتے تھے اور حضرت 1 لاکھ کے مقروض ہوتے تھے۔ عالم اسلام کے امام، پوری عرب دنیا جن کی شیدائی حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری 10-15 سال سے پہلے سال تک، اپنی زندگی میں تقریباً 60 سال کی عمر تک، میں قسم کر کے کہتا ہوں ان کے پاس ندوے سے 2 میل دور ہمارا گھر تھا، وہاں تک آنے کے لیے رکشے کے پیسے دینے کے نہیں ہوتے۔ جتنے اللہ کے بندوں نے کام کیا ہے پہلے انہوں نے ہمت سے کام کیا۔ لوگوں عزیزوں، اپنے آپ کو بیچنا مت۔ جو آدمی کام کے میدان میں اترنے کا آئے گا اس وقت 1000 طرف سے شیطان آئیں گے، 1000 طرف سے حالات آئیں گے، 1000 طرف سے مسائل آئیں گے، 1000 مشورے دیے جائیں گے، بس وہ وقت جمنے کا ہوتا ہے۔ میں اپنی بولی نہیں لگا سکتا، میں نے تو بھائی اپنے آپ کو اللہ کے دین پر قربان، ہاں اس نیت کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ خوب عاجزی سے دعا کرو کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں، مجھے میرا امتحان نہ لیجیے میرے اللہ، مجھے ذرا آسانی کے ساتھ دین کے کام کے لیے قبول کر لیجیے، اور اللہ مجھے اس لائق بھی تو بنا دیجیے کہ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر سکوں، میں اپنے گھر والوں کو آرام سے رکھ سکوں۔ اللہ تعالی جانتے ہیں کہ ہماری ہمتیں اب بہت پست ہیں، اس لیے جو امتحان اللہ نے ہمارے بڑوں کا لیا وہ ہمارا نہیں لیں گے، یہ تو طے ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ پہلے ہی دن سے فتوحات شروع ہو جائیں، یہ نہیں ہوگا، اکثر و بیشتر نہیں ہوگا۔ اور اللہ ہم کو وہ ملکہ دے، وہ سلیقہ دے، وہ حوصلہ دے، وہ ہمت دے کہ ہم اپنی بیویوں کی کو محبت کے ساتھ اس کار عظیمت میں اپنا شریک بناتے۔ ایک سلیقے کی ضرورت ہے اور ایک حوصلے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کے مزاج نرم ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، اگر سلیقے کے ساتھ ان کی ذہن سازی کی جائے تو وہ ساتھ دینے پر تیار ہوتی، اور وہ انسان بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ کام کر سکتا ہے جس کے گھر والے اس کے ساتھ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی نعمت ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی ان آیات کے لب و لہجے کو ذرا سامنے رکھو جس میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سے کہا ہے جو دین کے کام سے ذرا پیچھے ہٹنا چاہتے، سمجھ رہے ہو؟
جو حالات کے دباؤ میں آ کر دین کے کام سے کچھ پیچھے ہٹنے کے بارے میں سوچ رہے، اور اللہ نے ایک سخت بات کہہ کر ان کو ایک دم سے تھام لیا۔ یہ تربیت کا ایک خاص انداز ہے کہ کون سے وقت میں کیسی بات کہی جائے، کس وقت میں جھنجھوڑ دینے والی بات کہہ دی جائے کہ آدمی کو ایک دم کرنٹ لگ جائے، جھٹکا لگ جائے، اس کو شوق لگ جائے، اور پھر وہ فوراً سوچنے لگا رہے میں کیا سوچنے لگا تھا۔ ورنہ قرآن مجید کا یہ انداز صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے سمجھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور پچھلی قوموں کے اوپر جو مجاہدات آئے اس طرح کا کوئی مجاہدہ تم پر نہیں آئے گا، تم نے یہ سمجھا ہے؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، فاقے بھی ان پر آئے، بیماریاں بھی ان پر آئیں، جنگیں بھی ان پر مسلط ہوئیں، ہر طرح کی پریشانیوں میں گھرے۔ وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے بالکل، یہاں تک کہ اتنے مجاہدات پڑے کہ وقت کے پیغمبر اور ان کے صحابہ یہ پکار اٹھتے تھے کہ متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اللہ اکبر، رسول پکار اٹھے، رسول کہنے لگے کہ اللہ مدد آپ کی کب آئے گی؟ رسول جو جواب دینے کے لیے آیا تھا وہ خود مجسم سوال بن جائے، رسول جو لوگوں کے دلوں میں اطمینان کی ٹھنڈک اتارنے کے لیے آیا تھا وہ خود مجسم حیرت بن جائے۔ یعنی کس لیول کا مجاہدہ تھا؟ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، جب اس لیول پر انسان پہنچتا ہے تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بس اب اللہ کی مدد قریب۔ تو بھائی ہمیں اللہ سے مجاہدے مانگنا نہیں ہے، لیکن عزیزو جب بھی کوئی وسوسے آئیں، جب بھی کوئی مسائل کا دباؤ آئے، اللہ کی طرف لپکنا، دوڑنا اللہ کی طرف، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، اللہ مجھے بچائیے میں پھسل نہ جاؤں، اللہ میں پھسل نہ جاؤں، اللہ میں کہیں پھسل نہ جاؤں۔ پھر دیکھنا جتنے اکابرین اس دور میں پیدا ہوئے ہیں ان میں سے جتنوں کو میں نے دیکھا، میں اپنی چشمدید گواہی دیتا ہوں، بہت عسر کے عالم میں زندگی گزری، اور پھر اللہ نے وہ فتوحات، چند سال کا صبر، چند سال کی ہمت، اور پھر نسلوں کا بہار، کتنا 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 سستا سودا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں جو عسر اور فاقے کے واقعات آئے، اب اللہ جانے کب تک نظام الدین میں وہ لنگر چلتا رہے گا، روزانہ ہزاروں آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، ہزاروں آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، یہ کیا برکتیں ہوتی ہیں۔ جو بھی اللہ کے لیے کر گزرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی اولادوں اور نسلوں کو اور اس کے طفیل لاکھوں طفیلیوں کو اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، لیکن بس ہمت کی ضرورت ہے۔ آج تک کوئی اللہ کے دین کا کام کرنے والا فقر و فاقے سے مرا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلسلوں میں برکات رکھی، آل میں، آل اسی کو کہتے ہیں، آل صرف اولاد کو نہیں کہتے، وہ جسمانی اولاد بھی ہے اور روحانی اولاد بھی آل میں شامل ہے، گویا پھر صدیوں تک برکتیں چلتی، صدیوں تک برکتیں چلتی۔ تو کیوں نہ ہم ایسے بن جائیں کہ ہماری برکت سے اللہ نسلوں کو کھلائے، یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ بڑے سے بڑا کاروباری بلڈر کیا کوئی ایسا بنتا ہے کہ اس کی برکت سے نسلیں کھائیں؟ تو اس کے گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے، اس کے مرنے سے پہلے ہی جھگڑے شروع ہو جاتے، اس کی جائیداد کے بٹوارے میں مرڈر ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ راستہ تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کرے ہمارے مدارس کے طلباء اور فارغین، ہمارے نوجوان علماء پلٹ کر دیکھے بھی نہ اس کمینی دنیا کی طرف، دیکھے بھی نہ اس کمینی دنیا کی طرف، بس اپنے مسجد اور مدرسے سے لگے رہیں، سادہ زندگی پر بالکل قانے رہیں، اپنی تمناؤں کو بلند رکھیں، اللہ کے ساتھ وفا کا تعلق رکھیں، تقوی اور دعا کا اہتمام رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی برکتیں عطا فرمائیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
برکات من السماء، ایمان اور تقوی سے کیا ملتا ہے، کتنی عزت کی روزی ملتی ہے، کتنی سہولت سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے، ہمیں اپنے اللہ پر یقین اور بھروسہ نہیں ہے دوستو۔ کیا پیاری دعا تھی جو میرے دادا رحمت اللہ علیہ نے میرے والد کے لیے کی تھی جب وہ حج میں گئے، حج سے واپس آئے، واپس آ کر انہوں نے میرے والد سے کہا جو بالکل اس وقت نوجوان تھے، منظور میں نے تمہارے لیے ایک دعا مانگی ہے، اور وہ دعا میں نے یہ مانگی حج میں کہ اللہ کرے کہ مولی منظور کو اللہ آپ مولی منظور کو کبھی دولت مت دیجیے، اس کو تو بس دین کے لیے قبول کر لیجئے، مگر اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں اس کا بھی بندوبست کرتے رہے، کام کوئی اٹکے نہ، پیسہ اس کے پاس بالکل ہو نہ۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دعا چونکہ میں منظور کے پوچھے بغیر اس کے لیے کر رہا ہوں، تو مجھے اس کی اجازت دیجئے کہ میں یہاں سے واپس جاؤں، اس سے پوچھوں، اگر وہ اس پر خوش ہو تب تو آپ اس دعا کو ایسے ہی قبول کر لیجئے گا، اور اگر وہ گھبرائے اور وہ دولت کے شوقین ہو تو پھر آپ جانیں اور وہ جانیں۔ اور وہ عجیب مقام تھا ان کا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے وہ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری یہ دعا بھی قبول ہو چکی ہے، اب تم بتاؤ کہ کیا سوچتے ہو، جیسا تم کہو گے جواب دو گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے۔ جس وقت حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سناتے تھے تو 20-20 منٹ تک ہچکیاں سے روتے تھے، سنا نہیں پاتے تھے، بہت مشکل سے وہ جملہ پورا ہو پاتا تھا ان کا، تھامنا پڑتا تھا ہم لوگوں کو، اور کہتے تھے کہ بس میں کیسے اپنے اللہ کا شکر ادا کروں کہ اس نازک گھڑی میں میرے دل میں بالکل خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور بجائے پریشانی اور تشویش کے بس میں نے ایک دم سے یہ کہا کہ میں دل سے خوش ہوں، آپ اللہ سے کہہ دیجئے کہ میرے ساتھ یہی معاملہ کر۔ اور پھر یہ سناتے تھے روتے ہوئے کہ ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ اب اتنی عمر ہو گئی، 80 سال ہو گئے، 85 سال ہو گئے، مجھ پر بہت کم ایسا ہوا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہو، میرے پاس پیسے ہوتے ہی نہیں، اللہ کا شکر ہے لیکن میرا ہر کام وقت پر ہو جاتا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح پوری زندگی گزروائی ہے، یہ میرے والد کی دعاؤں کا توفیق۔ اب بتاؤ یہ کیا معرفت کی بات ہے۔ انسان کو اگر پیسے چاہیے تو اس لیے چاہیے کہ اس کے کام ہوں، اس کے کام ہوتے رہیں، اس کے پاس پیسے جمع نہ ہو ورنہ حساب دینا مشکل ہو، بہت سخت حساب ہوگا ایک ایک پیسے کا۔ اب یہ کتنی معرفت کی بات ہے۔ ہم لوگ تو اپنے لیے یہ دعا مانگتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اللہ میاں سے یہ کہیں گے کہ اللہ میاں ہم کو باپ لکھپتی بنائیے، اور باقی اس کے بعد پھر ہم کو سنبھال بھی لیجیے۔ اتنی مال کی محبت اندر اتر گئی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ امت کے علماء کو تو بھائی کچھ اور ہی انداز اختیار کرنا ہوگا، اور امت کے علماء جتنی زیادہ محتاط، مستغنی، صاف ستھری زندگی گزاریں گے اتنا زیادہ امت کے عوام کو ان پر اعتماد ہو اور ان کا دل ان کی طرف کھینچے گا۔ یہ بھائی یہ دنیا پرست نہیں، یہ دنیا کا بھوکا، دنیا کا پیاسا، دنیا کا لالچی غلام نہیں، تو پھر باتوں میں اثر بھی ہوگا، قلوب کے اندر محبت آئے گی، اعتماد آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس امتحان میں ہم سب کو کامیاب کرے۔ جب نوجوان طالب علم فارغ ہونے لگتا ہے تو اب وہ اس کے لیے یہ امتحان حال سچتا ہے، یہ بہت بڑے امتحان سے اسے گزرنا پڑتا ہے کہ وہ مستقبل کی زندگی کو کس بنیاد پر تعمیر کرتا ہے، وہ ترجیح کس چیز کو دیتا ہے۔
وہ اپنی زندگی کی ترتیب بناتے ہوئے کیا سوچتا ہے؟ کمائی اور آمدنی کو سوچتا ہے یا اپنے اصل ذمہ داری اور فریضے کو سوچتا ہے؟ اور کمائی اور آمدنی کے بارے میں وہ قلیل اور سادہ آمدنی پر قانع ہوتا ہے، اور وہ کس طرح اپنے گھر والوں کو، جن کا ایمان کا لیول، جن کی سمجھ کی سطح، جن کے فہم کی سطح کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بلند ہو سکتا ہے کہ ایسی مجلسیں ملی ہی نہ ہوں اور بیچارے بالکل نابلد ہوں ان ساری باتوں سے، اور ان کے ذہن میں یہ ہو کہ بس اب تو تمہاری ذمہ داریاں یہ ہیں، تم اپنی ذمہ داریوں کو دیکھو۔ وہ جس ذمہ داری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس سے بہت زیادہ سنگین ذمہ داری دراصل ہمارے کندھے پر پڑ چکی ہے، جس وقت کہ ہم کو عالم کی سند دی گئی، جس وقت ہم نے ایک نصاب مکمل کیا، ایک کورس پورا کیا ہم نے، تو ہم نے ایک ذمہ داری اپنے اوپر لے لی کہ اب تو ہم کو اس دین کے لیے جینا اور مرنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل کا یہ حال بن جائے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میں یہ بھی کہنے کی جرات کرتا ہوں، ہمت مرداں مدد خدا۔ ایک انسان جتنی اونچی امید اللہ سے قائم کرتا ہے، جیسا گمان اللہ سے لگاتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کر کے دکھاتا ہے۔ اگر کوئی ٹھان لے کہ میں عام کمائی کی لائنوں میں نہیں جاؤں گا، میں تو مسجد اور مدرسے کی خدمت کروں گا، میرے بڑے جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عزم و حوصلے کی قدر کرتے ہوئے اسی لائن میں اس کی ضروریات کے پورا کرنا مقدر فرماتا ہے، اور اللہ اس پر قادر ہے، اللہ بالکل اس پر قادر ہے۔ اور کوئی اگر کہتا ہے کہ نہیں بھئی یہاں سے کیا ہوگا، یہاں کیا ہوگا، یہاں کیسے کام چلے گا، مجھے تو یہ بھی کرنا پڑے گا، تو پھر اللہ اس کے لیے وہی لکھ دیتے ہیں کہ تم یہ بھی کرو اور یہ بھی کرو اور یہ بھی کرو اور یہ بھی کرو، پھر اسی لائن سے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسی امید بندہ مجھ سے کرتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے اللہ سے اعلیٰ امید قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اے اللہ بالکل خالی ہاتھ ہیں، شک سے بھرے ہوئے ہیں، یقین سے بالکل خالی ہیں۔ اللہ ہم آپ کے ساتھ ہر وقت بدگمانی کرتے ہیں، اللہ اسباب کے ساتھ نیک گمان اور آپ کے ساتھ بدگمانی، اللہ یہ شرک و کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ 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 اپنے کرم سے اللہ شرک و کفر کی ہر قسم سے ہم کو چھٹکارا عطا فرما، یقین کامل نصیب فرما۔ اللہ ہم کو اب دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہم بڑے خطرے میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ بچا لیجئے، ضائع ہونے سے، برباد ہونے اور ہلاک ہونے سے بچا لیجئے۔ اللہ ہمت دے دیجئے، اللہ عزم و استقامت دے دیجئے، اللہ مدد کر دیجئے، اللہ مدد کر دیجئے، اللہ ہمارے یہ نوجوان اللہ امت کی امیدوں کا مرکز ہیں، امت للچائی ہوئی نگاہ سے ان میں سے ایک کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اللہ اگر امت کو زبان مل جائے تو اللہ ان میں سے ایک کا دامن پکڑ کے امت بھیک مانگے، مجھ پر میرے حال پر رحم کر دو، مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے، دین کو سب نے اکیلے چھوڑ دیا، تاجروں نے بھی چھوڑ دیا، انجینئروں ڈاکٹروں نے بھی چھوڑ دیا، اللہ نوجوانوں نے بھی چھوڑ دیا، شاعروں نے بھی چھوڑ دیا، حکمرانوں نے بھی چھوڑ دیا، اب کیا تم بھی چھوڑ دو گے؟ کیا تم بھی بے وفائی کرو گے؟ کیا مجھے بالکل یتیم بچے کی طرح ایک ایک گھر کے دروازے پر صدا لگانی پڑے گی؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم فذلک الذی یدع الیتیم۔ اللہ اس جرم عظیم سے ہم سب کو بچا لیجئے، اللہ ہم سب کو، چھوٹوں اور بڑوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔
اللہ مقبول خدمت کے لیے ہمیں ہمارا نام لکھ لیجئے اللہ. اللہ ایسے حالات بنا دیجئے، اللہ حالات بنا دیجئے، اللہ مدد فرما دیجئے، اللہ سازگار حالات دے دیجئے، اللہ مضبوط قوت ارادی دے دیجئے، اللہ قربانیوں کے لیے قبول فرما لیجئے، اللہ مجاہدات سے بچا لیجئے. اللہ ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں، بہت کمزور ہیں. اللہ ہمیں ثابت قدم رکھیے، ہمیں ثابت قدم رکھیے. اللہ یہ دین، اللہ ہمارے اندر سے یہ آواز آئے کہ ہمارے جیتے جی یہ دین کم ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. اللہ اللہ سب چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، یا ہم بھی بھاگ جائیں گے اللہ، کہ ہم بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، کہ ہم بھی اس دین کے ساتھ بے وفائی کریں گے. اللہ اس سے بچا لیجیے اللہ، اللہ بچا لیجیے اللہ، اس بے وفائی اور غداری سے بچا لیجیے اللہ. ہم کو ثابت قدم رکھیے اللہ، ہم کو با وفا بنائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.